اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير
منهم ساء ما يعملون يا أيها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ۔ پیاری اور عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کم وقت میں برکت عطا فرمائے اور ہم اس وقت میں ہمیں بہترین علم اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ پیاری اور عزیز بہنوں، گزشتہ کلاس میں ہم نے پارہ نمبر 6 کی کچھ رکوع کا مطالعہ کیا اور تقریباً آیت نمبر 50 تک ہم پہنچے تھے۔ آج رکوع نمبر 13 سے آغاز کریں گے۔ سورہ مائدہ ہم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ آخری مدنی دور کی ہے اور اس کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 80 دن حیات رہے اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ گئے تھے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ مائدہ میں جو شرعی احکامات ہیں یہ آخر احکامات ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں کیا گیا اور یہ پوری طرح موجود ہیں۔ پھر جو ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ مائدہ کا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو رکوع ہم نے 10، 11 اور 12 ان سب میں مستقل شریعت کے حوالے سے کہ شریعت شرعی احکام کو نافذ کیا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس حوالے سے بات کی۔ اور شریعت کیا ہے؟ شریعت جو ہے وہ پورا انداز زندگی ہے۔ شریعت جو ہے وہ یعنی ایک زندگی کو اس طرح سے گزارنا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اسی کو شریعت کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد وحی الہی اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیٹے دروازہ کھلا رہے جی۔ اچھا بہنوں، ہم رکوع نمبر 13 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیشرو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح بنا لیا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، اور جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پہ اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی میں ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، وہ سواء السبیل سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے ہیں اور کفر ہی لیے ہوئے واپس ہو گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھر رہے ہیں اور حرام کا مال کھاتے ہیں، اور بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً وہ بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو یہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بندے ہیں ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہاری رب کی طرف سے تم پہ نازل ہوا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا، اور اس کی پاداش میں ہم نے انہیں قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمتوں بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں مگر اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز بھی نہیں دکھائے گا۔
یہاں پر ہم نے رکوع نمبر 13 اور رکوع نمبر 14 کی کچھ آیات رکھی ہیں. یہاں موضوعات جو ہمارے پاس ہیں وہ نفاذ شریعت کے کچھ فوائد اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے. اور اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ دین کی ابلاغ کتنی زیادہ ضروری ہے. اور اختتام کی طرف سورہ مائدہ کے ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں برائی سے بچنا خود فرض ہے، وہاں اگر برائی پہ خود سے دوسروں کو نہ روکا گیا تو اس کے لیے کتنی سخت وعید اور کتنا سخت عذاب ہے. سب سے پہلی پیاری بہنوں جو بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، یہ آیت نمبر 66 کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کیا جائے گا اور اللہ کے بنائے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کتاب کو نافذ کیا جائے گا. آیت نمبر 66 کو دیکھیے گا آپ لوگ، وہاں پہ جہاں نافذ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں برسائیں گے اور نیچے سے بھی برسائیں گے. ایسے لیے نیچے سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا دروازہ کھول دیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اللہ کے احکام کو اللہ کی زمین پہ نافذ کیا گیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی باہر والا آ کے بات چلائے یا اپنا حکم منوائے تو ہم کہتے ہیں یہ گھر ہمارا ہے، اس میں ہمارے مطابق ہمارے اصول، ہمارے قوانین، ہمارے رسم و رواج چلیں گے. تو یہ کائنات بنانے والے رب اللہ رب العالمین ہے، تو ظاہر ہے اس کائنات کے ہر شے پر حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا. اور ہم دیکھتے ہیں آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے. جب وہ بڑی بڑی چاند اور سورج و ستارے اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں تو انسان جب اپنی زندگیوں پہ اللہ کے حکم کو نافذ کریں گے تو اس کے فوائد انہیں ملیں گے. پھر جو مجھے اور آپ کو بات سمجھنی ہے کہ نفاذ شریعت یا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکام کو نافذ کرنے کی بات رکھی ہے، اس سے مطلب کیا ہے. کل یہ بات بھی آئی تھی گزشتہ آیت میں، منہاج کی بات آئی تھی اور شریعت کی بات آئی تھی. شریعت جو ہے وہ طرز زندگی ہے اور انداز زندگی آپ لائف اسٹائل کے لیں، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے وحی الہی اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. منہاج جو ہے وہ طریقہ کار ہے، یعنی وہ میتھڈولوجی ہے جس سے کسی کام کو انجام دیا جائے، یعنی آپ پروسیجر کے لیے. شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ منہاج ہوگا. یہ ایک بہن نے کل پوچھا تھا، اس کا جواب ہے اسلامی شریعت. یعنی اسلامی شریعت سے کیا مراد ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قوانین اور اس کی بات کی کہ نافذ کیا جائے. تو یہاں پہ یہ بات ہی انجیل کے حوالے سے بھی آئی، اور یہ بھی کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا یعنی ہر قوم اس میں اپنی اللہ کی بتائی ہوئی کتاب کے مطابق عمل کرے. تو اسلامی شریعت کے اندر جو بنیادی نکات ہیں وہ کیا ہیں کہ بنیادی نکات یہ ہیں کہ انسان کی جان، مال، عزت، عقل کی حفاظت کی جاتی ہے. شریعت اسلامی شریعت ان 5 چیزوں کی تحفظ کی کوشش کرتی ہے. اور اس سے پہلے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک ہم بار بار یہ دیکھیں گے کہ یعنی دیکھیے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل بتا دی. جان کی حفاظت کے لیے قصاص ہے. عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے زنا کی سزا مقرر کی. اور یہ صرف سزائیں بھی نہیں، اسلامی شریعت کا یہ نظام بھی سمجھیے گا کہ ایک تو سزا سخت رکھی جاتی ہے، اور اس سے پہلے اس اقدام تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی اسٹیپس ہیں اسلام ان سب کی نفی کرتا ہے اور ان کی بےخطنی کرتا ہے. پھر اسی طرح عقل کی حفاظت کے لیے شراب نوشی، جوئے، نشاور چیز کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، اور مال کی حفاظت کے لیے چور کی سزا مقرر کی. تو یہ ساری سزائیں اور اسلامی شریعت کی مین جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کا اخلاق بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جائے اور وہ اس دنیا پہ اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ رہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کوئی ایک حد جو دنیا میں نافذ ہو اہل زمین کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ 40 دن تک بارش ہو. بارش کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ زمین کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے، زمین کے اندر نئی نباتات کھل جاتی ہیں، پانی کے ذخیرے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے بتائے ہوئے قوانین جب نافذ ہوتے ہیں تو اس سے بہت سارے جرائم جو مجرمین ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور تھم جاتے ہیں اور وہ برے فعل سے رک جاتے ہیں. یہ اس کی برکات ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 67 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغوا ما انزل الیک من ربک. آپ جو ہے پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ پہنچا. حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا تھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا، اور انہوں نے کہا تھا جی ہاں پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جو یہاں پہ موجود ہیں
وہ غائب افراد کو پہنچا دیں۔ سورہ پارے کا اختتام کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اچھی اور خیر والی بات اللہ کا کلام مجھ تک اور آپ تک پہنچتا ہے، میری اور آپ کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جس طرح پارے کے اختتام کی طرف ہم پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 79 میں ایک چیز رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر، کس بنا پہ اور کس بنا پر وہ بعد میں آئے گا۔ اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ کس کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی پیغمبر کی زبان سے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی، کن اسباب کی بنا پہ؟ کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی بات آتی تھی نہیں مانتے تھے۔ میں اور آپ اس میں بار بار اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم امت مسلمہ کے طور پہ بحیثیت فرد، ہمارے گھرانہ، ہمارا معاشرہ کتنی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور پھر حد سے گزر جاتے تھے، اور یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس طے کی تھی ان سے نکل جانے والے تھے۔ اور تیسری برائی جس پہ بہت زیادہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے برائی سے نہیں روکتے تھے۔ پیغمبر کی زبان سے لعنت کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کو برائی سمجھتے ہوئے بھی لوگوں کو اس سے روکا ہے۔ اور روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے ہی روکا جائے، روکنے کے کئی ذرائع ہوتے ہیں۔ میں اور آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے اپنی ذات میں، ہمارے آس پاس، ہمارے اطراف میں، ہمارے معاشرے میں کون کون سی برائیاں ہو رہی ہیں، اور ان کو روکنے تھامنے کے لیے ہم ہمت کیوں نہیں کر پاتے۔ اور یہی امت مسلمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ کار چھوڑا تھا، اور اس کی آخری حد یہ تھی کہ برائی کو کم سے کم دل میں تو برا جانے۔ پیاری بہنوں، اب انشاءاللہ تعالی ہم پارے نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں، دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام باتوں پر عمل کرنا اور نیکی کے راستے پر چلنا آسان کر دیں، آمین ثم آمین۔ آپ کی سلائیڈز آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں کھل جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم رکوع نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر پارے نمبر 7 میں ہمارے پاس سورہ مائدہ اور سورہ انعام دونوں باری باری آئیں گی۔ سب ابھی سورہ مائدہ کا ہی سلسلہ چلے گا، رکوع نمبر 1 اور 2۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ اترا تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسو مستر ہو جاتی ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجیے۔ اور وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو ہمارے پاس حق آیا اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ یہ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا اسے کھاؤ اور پیو، اور خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پہ تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسم کی قسمیں کھاتے ہو ان پہ اللہ گرفت نہیں کرتے، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کے کھاتے ہو ان پہ ضرور تم سے مواخذہ ہوگا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ۔ یہ غلام آزاد کرو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کے توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب اور جوا یہ آستانے پاسے سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدلوی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پہ گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان کاموں سے بچے رہیں اور ایمان پہ ثابت قدم رہیں اور اچھی کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے روکیں، اور جو فرمانے ہلائی وہ اسے مانے، پہ خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 اور 2 میں ہمارے پاس جو موضوعات آئے ہیں وہ معرفت الہی ہے، یعنی حق کی پہچان، پھر اسی طرح زبان کا درست استعمال، اور حرمت شراب کے حوالے سے آخری احکام جو ہے وہ آ جائے گا ہمارے پاس۔ آیت نمبر 83 جو ہے ہمارے پاس، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ آیت نمبر 83 ہمارے پاس 7ویں پارے کا آغاز ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو ساتھی تھے وہاں پہ مکہ میں ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، مسلمانوں کو معاذ یہاں پہ پھرتے یہاں مشل سو رہی ہے میری گود میں، یہاں
अच्छा इधर आइए, इधर बैठिए। अच्छा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने असहाब को हबशा की जानिब हिजरत करने का हुक्म दिया था और काफ़ी सारी सहाबा की जमात जो थी वो वहाँ पे चली गई थी और उसके बाद फिर यानी आप सबके ज़हन में वाक़या होगा कि कुफ़ार मक्का ने एक वफ़द भेजा था जिसने नज्जाशी के दरबार में कुछ आयात नज्जाशी के दरबार में जो है वो मुसलमानों के खिलाफ शिकायत की थी और फिर सहाबा ने वहाँ पे सूरह तहा या सूरह मरियम की तिलावत की थी और नज्जाशी जो थे उनकी आँखों से आँसू निकल गए थे। इसी तरह फिर नज्जाशी ने एक वक़्त भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ये आयात की तिलावत की, कहा जाता है सूरह यासीन में थी, तो फिर वो मारे जो है यानी उस हक़ को पहचान के, इस बात को पहचान के ये अल्लाह का कलाम है, उनकी आँखों में आँसू आ गए थे। यहाँ मेरे और आपके सोचने की क्या बात है कि जहाँ अल्लाह का कलाम आता है, अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं, तो वो मेरे दिल को कितना नरम करती हैं। क्योंकि दिल नरम होगा तो वहाँ से खैर की फसल जो है वो पनपेगी, खैर की फसल परवान चढ़ेगी। तो मुझे और आपको अपने-अपने दिल का अहवाल देखना है। अब तक हम आज जो है नहीं बेटा हम आज 7वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं, बार-बार कुरान की आयत हमारे सामने आती हैं और हमारा अपना अहवाल ऐसा लगता है हमें आईना दिखाया जा रहा है। तो उसके बाद हमारे दिल की सख्ती कुछ कम हुई और सहाबा का मामला भी याद होगा ना कि सहाबा की और इसमें बहुत दिलचस्प किस्से हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का किस्सा भी याद होगा आपको कि जब वो कुरान मजीद की तिलावत करते थे, तो इस हद तक रोते थे कि जो आस-पास के मुशरिकीन बच्चे और औरतें थी वो छुप-छुप के देखते थे, यानी उनको एक अजीब-सा मामला लगता था। और सहाबा में कुछ ऐसे भी थे कि इतना रोते थे कि रोते-रोते गिर जाते थे। तो ये उन लोगों का मामला था। क्यों? क्योंकि वो पहचानते थे कि अल्लाह का हुक्म है और इसमें जो कुछ बात की जा रही है वो हक़ है। तो हक़ को पहचानने वाली मेरी और आपकी कितनी कैफ़ियत है। फिर इसी तरह हम देखते हैं आयत नंबर 89 में क़स्मों का मामला है और इससे पहले भी हमने सूरह बक़रा में पढ़ा था। क़स्मों के मामले से मुझे और आपको क्या समझना है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुछ रवैये रखे हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है छोटी-छोटी बातों पे हम क़स्में खा रहे होते हैं। जैसे मैं अब जो है वो मैं अपनी बहन के घर नहीं अल्लाह की कसम मैं बहन के घर नहीं जाऊँगी या मेरी माँ की कसम, जो भी इस तरह की कस्में होती हैं। यहाँ जो उसूल अल्लाह ताला मुझे और आपको बता रहे हैं, वो ये हैं कि सबसे पहली बात अल्लाह के सिवा किसी और की कसम नहीं खाएगी। नंबर 2 बात, बात कसम खाना बिल्कुल अल्लाह को पसंद नहीं है। नंबर 3 बात, अगर कसम खाई जाएगी तो ये सोच के कि इसको पूरा करना है। यानी ये सिर्फ़ इसलिए नहीं कि बस ऐसे ही लोगों को यकीन दिलाने के लिए खाई जा रही है, कसम हो तो वो सच्ची हो। असल में अल्लाह ताला जहाँ शुरू से आखिर तक तमाम अहकामात देखिए, लिबास हो तो पाक हो, रिश्ते नाते जो आपस में कायम हो, तो उनमें अदल के साथ जायज़ रिश्तों में एक-दूसरे के साथ रहा जाए और ग़िज़ा जो पेट में जाए वो भी साफ़ हो। अब वहाँ से अल्लाह ताला एक और चीज़ हमारे सामने ला रहे हैं कि अगर ज़बान पे रखते हुए ग़िज़ा को एहतियात है, तो ज़बान से निकलने वाले अल्फ़ाज़ पे भी पकड़ होगी। तो मैं और आप देखें कि हम क्या-क्या बात करते हैं और किस तरह का मामला है हमारा। फिर इसमें सज़ा जो रखी गई उस पे भी गौर कीजिएगा। सज़ा में या तो यानी ऐसी सज़ा नहीं है कि जाके जो है गोश्त किसी मैदान में डाल लो और कौवे खा लें या जाके किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ के रियाज़त करो और चिल्ला काटो और उसके बाद जो है तुम्हारी कफ़ारा पूरा हो जाएगा। तमाम जो कफ़ारे हैं वो हैं जो कि इंसानों के लिए या तो इंसान के लिए मुफ़ीद है, यानी उस शख़्स के अपने लिए मुफ़ीद है जैसे रोज़ा या दीगर इंसानों के लिए मुफ़ीद है जैसे मसाकीन को खाना खिलाना या लिबास पहनाना। और इसमें भी दीन एतदाल की दीन की खूबसूरती हमारे सामने आती है कि अल्लाह ताला कहते हैं जो खुद पहनो या खुद खाओ वो उनको पहना दो। और फिर इसमें ये चीज़ भी होगी कि या तो 10 दिन तक मुस्तकिल एक आदमी को खाना खिलाया जाए, 10 मसाकिन को साथ बिठा के। ये तफ़ासीर में इसकी जो है वो पूरी डिटेल मौजूद है, वहाँ से हम सब पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बेटे यहाँ से तार हिलेगा, यहाँ से फिर हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हज़रत इब्न उमर ने ये बात बताई है कि जिसने अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की कसम खाई इसने शिर्क किया। तो बस सही बात ये है कि मुझे और आपको अल्लाह ताला एक बेहतरीन रोल मॉडल बनाना चाहते हैं कि जब कोई हमसे मिले तो ये बात समझे कि जब हम कोई बात कहेंगे तो उसे पूरी करेंगे और बेमकसद और फिजूल गुफ्तगू मोमिन के मुँह से नहीं निकलेगी। इसके बाद आयत नंबर 90 में शराब की हुर्मत का ये आखिरी हुक्म नाज़िल होता है और इसके हवाले से आपके ज़हन में होगी कि हुर्मत शराब की आयत नाज़िल होने के बाद सहाबा ने मदीना की गलियों में इस तरह शराब बहाई थी, ये काफ़ी अरसे तक वहाँ की मिट्टी से शराब की बू आती रही जब बारिश होती थी तो। शराब का उनके पास कारोबार था और इस
کی حرمت شراب کے واقعے کا پس منظر آپ دیکھیے گا کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ ان کی نئی نئی یعنی کہ ان کی جیسے کہتے ہیں نا ان کی پوری کھیپ آئی تھی یا ان کا پورا جو ہے وہ نیا سامان آیا تھا، یعنی اتنا نفع کا ان کی چیز تھی، اور صحابہ نے پوچھا کیا ہم اس کو بیچ دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب تم اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، تو اس کو ضائع کر دیا گیا، اور اس کے بارے میں ہم سب کچھ حرمت شراب کی احادیث بھی یاد ہیں کہ پینے والے، پنانے والے، بنانے والے ہر ایک پہ لعنت کی گئی ہے۔ اصل جو سوال ہے نا وہ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں قومیں اس بات کو جانتے ہوئے کہ شراب کا بہت نقصان ہے اور شراب کے پی کے ڈرائیو کرنے پہ پابندی، تو کچھ مختلف قوانین بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام قوانین اور تمام لاز کے باوجود لوگ شراب نوشی کا کام جاری رکھتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں اور اس کام سے نہیں رک پاتی ہے۔ کوئی بھی نشہ آور چیز جس کا نشہ جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچا رہا ہو، تو ایسی کیا چیز تھی کہ اللہ کا حکم آتا ہے اور صحابہ کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے؟ اس کے پیچھے وہ کردار سازی تھی، وہ کریکٹر بلڈنگ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے کی تھی اور مدینہ تک وہ جاری تھی۔ پیاری بہنوں، یہ یہ کردار سازی، یہ انسان کی شخصیت اور اس کی تربیت کس طریقے سے کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ قرآن مجید کے ذریعے اور احادیث کے، جنہیں ہم جن کو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، ان کے ذریعے۔ تو آج بھی اگر ہمیں کہیں بھی کوئی تبدیلی لانی ہے یا معاشرے سے حرام کو ختم کرنا ہے اور اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن اور حدیث سے جڑنا ہوگا اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقصان بھی اس کے ساتھ رکھ دیے کہ نماز اور ذکر الہی سے روکنے والی ہیں اور آپس میں عداوت اور کینہ پیدا کرتی ہے شراب۔ سوال یہ ہے کہ شراب کے علاوہ کیا کچھ اور معمولات بھی ایسے ہیں جو مجھے اور آپ کو، یعنی کچھ ایسی ایڈکشنز ہیں، کچھ ایسے نشے ہیں جو بظاہر نہیں کہا جائے گا کہ وہ نشہ ہے، لیکن وہ مجھے اور آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں، اور وہ مجھے اور آپ کو، ہمارے دلوں کو آپس میں جو ہے وہ گھٹا دیتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ذرا ہم اپنے اپنے حال پہ، اپنے پاس، اپنے نزدیکی چیزوں پہ نظر ڈالیں، ہمیں بہت آسانی سے نظر آ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم رکو نمبر 4 اور 5 کا جو ہے وہ اچھا اس کے علاوہ، ہاں ٹھیک ہے، ہم جو ہے اس کے اندر یہ آیت نمبر 91 شراب کی ہو گئی، اور اچھا اس کے حوالے سے ایک اور چیز بھی ہے، ابھی کچھ ہی دن میں، ہمیں سال بھر پرانی بات ہوگی کہ پاکستان میں قومی اسمبلی کے ایک ممبر تھے، ہندو ممبر تھے، رمیش کمار ان کا نام تھا، اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ شراب پہ پابندی لگائی جائے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نام پہ، غیر مسلموں کے نام پہ بکتی ہے اور ہمیں ہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو جب انہوں نے قانون پاس کیا، معاذ باللہ، ادھر آپ تھوڑا سا جی، تو جب یہ انہوں نے قانون اٹھایا تو وہاں جو باقی یعنی اکثریت نے اس کے خلاف وہ کیا، رائے دی اور کہا کہ نہیں، شراب نوشی کے خلاف اور شراب بیچنے اور اس کے کاروبار پر کوئی لا پاس نہیں کیا جائے گا، اور اس لا کا کوئی اس لا سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہم یہ بات اسلامی مملکت میں کیسے کوئی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کر سکتا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ وہ لوگ جو کہ ہمارے ووٹوں سے وہاں پہنچتے ہیں، کیا وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ غیر مسلم کھڑے ہو کے اس چیز کی برائی اور اس کی کرائیت بیان کر رہا ہو، اور مسلمان کہہ رہے ہوں کہ نہیں، اس قانون کو نہیں بنانا چاہیے؟ پھر اسی طرح ہمارے پاس جو ہے، ہم دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس آیت نمبر 100 سے یعنی مطالعہ کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے رکو نمبر 4 اور 5۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ اگر تم ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے، اور پھر وہ لوگ ان باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ کیا یہ باپ دادا کی تقلید ہی کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ جانتے ہیں نہ جانتے ہیں اور صحیح راستے کی انہیں خبر نہ ہو؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف سب کو پلٹ کے جانا ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ اے لوگوں جب ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو، اس کے لیے شہادت کا نصاب ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل لوگ گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں اور وہاں موت کی مصیبت پہنچ جائے تو غیر مسلموں ہی سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کے کہیں
ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا کی واسطے کی گواہی ہم چھپانے والے ہوں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گنہگار شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے ان دونوں نے اپنے گناہ میں آپ کو مبتلا کر لیا ہے، تو ان کی جگہ دو اور لوگ جن کی بنسبت شہادت دینے کے زیادہ اہل ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور اپنی گواہی میں ہم نے کوئی زیادتی نہ کی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے، اور اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں، یا کم سے کم اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں رکوع نمبر 4 اور اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آئے گا، اور وہ آپ گھر میں مطالعہ کیجیے گا، لیکن رکوع نمبر 4 اور 5 کے اندر جو موضوعات آئے ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 100 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُل لا يستوي الخبيث والطيب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبیث اور طیب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ میں اور آپ یعنی گزشتہ آیات میں ایک پوائنٹ وہ بھی آیا تھا، آپ نے ترجمے میں یقیناً سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حرام کھول کے بتا دیے، انسانوں میں کسی کا رویہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دے۔ یہ چیزیں، یہ بار بار اس طرح کی آیات مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہیں کہ میری اور آپ کی اس دنیا میں آزمائش حلال اور حرام کے ذریعے کی جائے گی، اور وہ چیزیں کئی طرح کی ہوں گی، جس طرح ابھی سورہ انعام میں شکاری جانوروں کے حوالے سے بات آئے گی کہ جہاں جس کو شکار کی عادت ہے اس کے سامنے وہ جانور آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے ان کی آزمائش ہوگی۔ تو میری اور آپ کی آزمائشیں بار بار اسی طرح ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک چیز کو، ایک نقطے کو، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اور اس کو پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ خبیث چاہے بہت پھیلا ہوا ہو لیکن وہ طیب کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ آج میں اور آپ اطراف میں نگاہ ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف ناپاکی اور برائی بظاہر پوری چکا چون سے پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والا، اس کو دل سے حق جاننے والے کے مقابلے میں وہ خبیث عمل یا برا عمل یا برائی جو پھیلی ہوئی کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور برائی تو ایسی ہے جیسے کوئی کدو کی بھیل بہت پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن وہ ایک پانی نہ ملنے سے بہت جلدی سے وہ مرجھا جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو مجھے اور آپ کو سمجھنا اور پھر دیکھنا ہے کہ ہم کیا معاشرے میں پھیلی ہوئی برائی کو دیکھ کے اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ برائی اتنی پھیل گئی ہے تو اب ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ہم خود بھی وہی کچھ دیکھنے اور سننے اور کرنے لگتے ہیں۔ تو اس پہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 101 کے اندر ہمارے پاس ایک سوالات والا رویہ اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ سوالات بہت کرتے تھے، اور یہ ہم بار بار دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی آیا، اس سے پہلے بھی آیا سوالات کے بارے میں۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اور حج کی فرضیت کی آیت آئی تھی، تو صحابہ نے ان میں سے کسی نے پوچھا تھا کیا ہر سال یعنی 3 دفعہ اس طرح کا سوال کیا تھا خاموشی ہونے کے باوجود۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفا ہوئے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا تو تم پہ واقعی فرض ہو جاتا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ سوالات، اور یہ خواتین کی ویسے بھی عادت ہوتی ہے دین کے معاملے میں بھی، اور دیگر بھی، ہم کبھی محفلوں میں کسی بھی جگہ پارٹیز میں بیٹھتے ہیں تو بعض دفعہ سوال کر کر کے ہر شخص کی کچھ پرسنل حدود ہوتی ہیں، ان کا عزت اور احترام کیے بغیر، یعنی کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو بھی سوال کرنا، اور کسی کے بچوں کی تعداد پر اور بچے نہ ہونے پر یہ سوالات کرنا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے اور آپ کو وہ بات پہنچ چکی ہے کہ آدمی کے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان باتوں میں نہ پڑے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کوئی بھی سوال میں اور آپ کریں، دین کے حوالے سے کریں تو اس وقت کریں جب واقعی اس چیز کی ضرورت ہو، یعنی وراثت کے قوانین آئے اور مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میں معلوم کرتی رہوں کہ اس کا کتنا حصہ ہے، اور یعنی پوری ڈیٹیل معلوم کروں لیکن صرف ازمپشنز پہ ہو، حقیقی ضرورت نہ ہو۔ تو بس مجھے اور آپ کو اس معاملے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ پھر آیت نمبر 109 میں بہت ہی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں ہمارے سامنے کہ انبیاء سے جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے کہ آپ کی قوموں کا کیا حال تھا، تو انبیاء اب یہ نہیں بتائیں گے ہم نے یہ دیکھا تھا، ہم یہ دیکھ کے آئے، ان کا یہ سب کچھ تھا، کچھ بھی نہیں، وہ کہیں گے لا علم لنا،
ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، اس بات کی ہمیں واقفیت نہیں ہے۔ فرشتوں نے بھی یاد ہوگا یہی کہا تھا۔ ایک شیطان تھا جو اپنے علم پہ اترایا، اور یہود تھے وہ بھی اپنے علم کی اکڑ میں مبتلا رہے۔ آج کے دور میں بھی علم کی دھاک بٹھانا، علم کا اظہار کرنا اور علم کی نمائش کرنا ایک پورے فتنے کے طور پہ جنم لے چکا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو چیز سمجھنی ہے اس صورت میں، بار بار، یعنی اب یہاں سے ہمارے پاس سورہ انعام بھی آگے شروع ہوگی، وہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار مفتاح الغیب کی، غیب کی کنجیوں کی بات بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کے علام الغیوب ہونے کی بات آئے گی، اللہ کے علم اور اس کی وسعت کا ذکر آئے گا۔ ایک آیت ایسی بھی آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کوئی پتا بھی شجر سے گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا اظہار کس چیز کے لیے ہے؟ جو پیغمبر جس بات کو سمجھ گئے اور فرشتے بھی اس بات کو سمجھ گئے کہ انسان کا علم بہت، مخلوق کا علم بہت کم، بہت تھوڑا اور بہت محدود ہے، اتنا ہی ہے جتنے اللہ نے پہنچایا۔ تو علم پر اترانا اور علم کی نمائش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتے، اصل چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کے آگے عاجز ہو جائے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے بہنوں سورہ مائدہ جو ہے اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز جو آیت آتی ہے وہ یہ والی آیت آتی ہے 114 میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے ایک دسترخوان کی خواہش کی تھی جس کے نام پر اس سورت کا نام بھی رکھا گیا، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نازل ہوا، دسترخوان اترا یا نہیں اترا یہ تو نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خواہشات جب ہوں اور بیجا فرمائشیں ہو رہی ہوں تو ان سے انسان کو نکالنے کا ذریعہ اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، اور اللہ کا تقویٰ بہت سارے معاملات کی طرح اس چیز کی بھی اصلاح کر دیتا ہے۔ اور یہاں آیت نمبر 114 میں وہ ایک خوبصورت سی دعا بھی آتی ہے، ایک مختلف سی ایک چیز نظر آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اللہم اور ربنا ملا کے کہتے ہیں، جو کہ اور کسی جگہ ایسی چیز نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 118 میں ہم دیکھتے ہیں یہ آیت ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت کو پڑھا تو پوری رات جو ہے وہ روتے رہے اور اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کرتے رہے۔ آیت کی عہد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ بھی آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو بخش دیں تو پھر آپ عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، زبردست بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ پیغمبر اپنی قوم کے حریص ہوتے تھے، اپنی قوم کی فلاح کے حریص ہوتے تھے، اپنی قوم کی کامیابی چاہتے تھے۔ میرے اور آپ کے دل کی سختی کا ٹیسٹ جو ہے نا وہی آیت ہے کہ کیا میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں؟ قیامت کی جواب دہی کا احساس ان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ میرا اور آپ کا کیا احساس ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے دل میں کتنی فکر اور کتنی پریشانی ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں اور بہت ساری چیزوں کی فکر ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے ہم روتے ہیں، لیکن کیا یوم قیامت کی جواب دہی کے لیے بھی روتے ہیں؟ اس بات پہ غور کیجیے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 119 ہے جس کے بعد یہ سورہ مائدہ کا اختتام بھی ہو جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ نے سچ کہا ان کا سچ ان کو قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ رب العالمین کے سوا، اللہ رب العالمین ہی معبود ہیں۔ تو پیاری بہنوں، جب کوئی شخص یہ کلمہ کہہ دیتا ہے زبان سے اور اس کے بعد اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے سب سے عزیز اور سب سے محترم ہستی اللہ رب العالمین کی ہو جاتی ہے، تو پھر وہی شخص سچا ہوتا ہے، اور وہی شخص ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازیں گے۔ پھر ہمارے پاس یہاں پہ سورہ انعام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 مستقل مدنی صورتوں کا مطالعہ کیا، اور اس کے اندر تمام قوانین اور یعنی دین کی اساس جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی۔ سورہ انعام جو ہے مکی صورت ہے، اور مکی صورت کی بھی اختتام کی صورت ہے۔ اس کا بالکل الگ سا انداز ہوگا، احکامات بہت کم ہو جائیں گے۔ اس کے اندر آپ دیکھیے گا غور و فکر کی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بات کریں گے، تم سوچو، تم غور کرو، تم بتاؤ، اس طرح کے کوئسچنز ہوں گے۔ اعتدال سے نکل جانے والوں کا بہت ذکر ہوگا، قیامت کی پیشی کی بہت بات ہوگی، اور بنیادی مضامین اس کے توحید، رسالت اور آخرت ہیں۔ اور اس کی مخاطبین یعنی اس سے پہلے جو ہمارے پاس صورت میں ہم نے مطالعہ کیا ان کی مخاطبین اہل کتاب تھے، یہ کیونکہ مکی صورت ہے تو اس کے مخاطبین مشرکین ہوں گے، مشرکین مکہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے،
रोशनी और तारीकियाँ पैदा की, फिर भी वो लोग जिन्होंने दावत हक़ को मानने से इनकार कर दिया, दूसरों को अपने रब का हमसर ठहराते हैं। वही है जिसने मिट्टी से पैदा किया तुमको, फिर तुम्हारे लिए ज़िंदगी की एक मुद्दत मुकर्रर की, एक दूसरी मुद्दत वो भी है जो इसके यहाँ तयशुदा है। मगर तुम लोगों के शक में पड़े हो, वही एक खुदा आसमानों में भी है और ज़मीन में भी है और तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल से जानता है। जो भलाई और बुराई तुम कमाते हो, इससे खूब वाकिफ़ है। लोगों का हाल ये है कि उनकी रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो उनके सामने आई हो और उन्होंने उससे मुँह ना मोड़ लिया हो। चुनांचे जो हक़ उनके पास आ गया, उन्होंने उसे भी झुठलाया। अच्छा, जिस चीज़ का वो मज़ाक उड़ाते हैं, अनक़रीब उसके मुतालिक ख़बरें उन्हें पहुँचेंगी। क्या उन्होंने नहीं देखा उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनका अपने-अपने ज़माने में दौर-दौरा रहा। उनको हमने ज़मीन में वो इख्तियार बख्शा था जो तुम्हें बख्शा। इन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाई और उनके नीचे नहरें बहाईं। मगर जब उन्होंने कफ़रान नेमत किया तो आखिरकार हमने उनके गुनाहों की पादाश में उन्हें तबाह कर दिया और उनकी जगह दूसरी कौमों को उठाया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारे ऊपर कोई कागज़ में लिखी-लिखाई किताब भी उतार देते, लोग उसे अपने हाथों से छू के देख लेते, तब भी जिन्होंने हक़ का इनकार किया वो कहते ये सरी जादू है। कहते कि इस नबी पे कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतारा गया? अगर कहीं हमने फ़रिश्ता उतार दिया होता तो अब तक का फ़ैसला हो चुका होता, मगर फिर कोई उन्हें मोहलत ना दी जाती और हम फ़रिश्ते उतारते तब भी उसे इंसानी शक्ल में उतारते। इस तरह उन्हें इसी शक में मुब्तला कर देते जिसमें ये अब मुब्तला हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मज़ाक उड़ाया गया है, मगर उन मज़ाक करने वालों पर आखिरकार वही हकीकत मुसल्लत हो रही जिसका वो मज़ाक उड़ाते थे। उनसे कहो ज़मीन में ज़रा घूम फिर के देखें झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। उनसे पूछो आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो किसका है? कहो सब कुछ अल्लाह का है और उसने अपने रहम और करम का शेवा अपने पर लाज़िम कर लिया। इसलिए वो नाफ़रमानी और सरकशियों पे तुम्हें जल्दी से नहीं पकड़ता। क़यामत के रोज़ वो तुम सबको ज़रूर जमा करेगा। ये बिल्कुल एक गैर मुश्तबह हकीकत है। मगर जिन लोगों ने अपने ऊपर आपको खुद तबाही के खतरे में मुब्तला किया, वो इसे नहीं मानते। रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है सब अल्लाह का है, वो सब कुछ सुनते और जानते हैं। कहो अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को सरपरस्त बना लूँ? इस रब को छोड़ के जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और जो रोज़ी देता है, रोज़ी लेता नहीं। कहो मुझे तो यही हुक्म दिया है कि सबसे पहले मैं उनके आगे सर तस्लीम ख़म कर लूँ। कोई शिर्क करता है तो करे, तो बहरहाल मुश्रिकों में शामिल नहीं होऊँगा। कहो अगर मैं अपने रब की नाफ़रमानी कहूँ, तो डरता हूँ एक बड़े खौफ़नाक दिन की सज़ा से जो मुझे भुगतनी पड़ेगी। उस दिन जो सज़ा से बच गया, इस पे अल्लाह ने बड़ा रहम किया। और यही नुमायाँ कामयाबी अल्लाह ताला हम सबको ये अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचाए तो इसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें इस नुकसान से बचा सके। और अगर वो तुम्हें भलाई से बहरमंद करे तो वो बहरहाल हर चीज़ पर क़ादिर है। फिर वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियारात रखता है और दाना और बाख़बर है। फिर उनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है? कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है और ये कुरान मेरी तरफ बज़रिया वही भेजा गया है ताकि तुम्हें और जिस को ये पहुँचे सबको मुतनब्बा कर दूँ। क्या वाक़ई तुम लोग ये शहादत दे सकते हो कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा भी है? कहो मैं तो इस शहादत को हरगिज़ नहीं दे सकता। खुदा तो वही एक है और मैं इस शिर्क से क़तई बेज़ार हूँ जिसमें तुम मुब्तला हो। जिन लोगों को हमने किताब दी वो इस बात को गैर मुज्तबा पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानने में कोई इज्तिमा नहीं, मगर जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया वो उसे नहीं मानते। प्यारी बहनों, ये रुकू नंबर 7 और 8 है और सूरह अनआम की आयत नंबर 1 से 20 है। सूरह अनआम की एक खूब ख़ुसूसियत ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली दूसरी सूरत है। इसकी एक ख़ुसूसियत ये भी है कि ये यकमुश्त एक साथ नाज़िल हुई और कहा जाता है कि 70,000 फ़रिश्ते इसको लेके उतरे थे। इस सूरत की एक खूबसूरती ये है कि इसका आप रवाँ तर्जुमा पढ़ती जाइए और शुरू से आखिर तक पढ़ती जाइए और किसी ऐसे शख़्स के सामने पढ़ती जाइए जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर के मुताल्लिक़ शक व शुबहात में मुब्तला है, उसका दिल बहुत हद तक मुतमईन होगा, कुछ न कुछ साफ़ होगा। इस आयत के आगाज़ में यानी हम जो मौज़ू जो देखते हैं वो क्या है कि पिछली कौमों के अहवाल भी आएँगे। अल्लाह ये भी बताएँगे इस सूरत में कई मुकामात पे आएगा कि अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत जो है वो लिख ली है, रहमत अपने ऊपर लाज़िम कर ली है। और ये भी हम देखेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई ज़रर को दूर करने वाली हस्ती नहीं है। और फिर अल्लाह की शहादत का भी इख्तिताम में ज़िक्र आया था। आयत नंबर 1 और 3 में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ये दावत दे रहे हैं कि जिसने रब का इनकार किया है, अगर वो रब की तरफ वापस लौटना चाहता है, रब को पहचानना चाहता है, तो उन सलाहियतों के ज़रिए वो आँख, कान और बोलने की सलाहियत इन स और गौर व फ़िक्र की सलाहियत और क़ल्ब सलीम जो है, इसके ज़रिए रब तक पहुँचना और फिर वही इलाही से जुड़ना उनको दुरुस्त रास्ते की तरफ ले चलेगा। यहाँ पर मैं और आप ये सोचें कि भागती-दौड़ती ज़िंदगी में हमारे पास कितना वक़्त छोड़ा है कि हम बैठकर कायनात पर गौर करें।
اپنے ہی جسم پر غور کر لیں، یا کھڑکی سے باہر دیکھ کے آسمان پہ غور کر لیں، یا کہیں جا کے بیٹھ جائیں اور اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات پہ غور کریں. کیا اس غور کرنے کے لیے ہم کبھی سوچ پاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت نمبر 11 ہے، یہاں پہ پچھلی قوموں کا احوال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر گھومو پھرو اور دوسری قوموں کو دیکھو جو انتہائی بلندی پہ تھی، یعنی ان کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے لیے زمین سے نہریں بھی جاری تھی. اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے زمین پہ جو ہیں مختلف قوموں کے آثار باقی ہیں. یہ فرعونۂ مصر کی جو اہرام مصر ہیں، ان کا کہا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر ہر تھوڑے دن بعد پتہ چلتی ہے کہ کوئی اور نئی کوئی راستہ نکل آیا، کوئی ایسا احرام مل گیا جو تمام ڈیوائسز کے باوجود نہیں مل رہا تھا. اور اسی طرح پاکستان میں بھی موئنجو دڑو ہے، وہاں کا ہم وزٹ کریں. ان جگہوں پہ جہاں ممکن ہو جا سکیں وہاں دیکھیں. کیوں دیکھیں؟ کہ اتنی پاورفل قوم جن کے پاس سب کچھ تھا، یعنی دیوار چین کو دیکھیے کس طرح ایک قوم نے بنایا ہوگا، کون سے ان کے پاس ڈیوائسز تھے. ابھی ایک ممی کہیں دنیا میں کہیں سے ملی ہے، ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے، اس کو دیکھا جب اس کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا یہ بہت پرانی ہے، طوفان نوح کے بعد کی ہے اور اس کی سرجری ہوئی ہوئی ہے. یعنی ایسی بھی قوم تھی دنیا میں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت سویلائزڈ ہیں، ہمارے پاس بہت ساری ٹیکنیکس آ گئی جو پرانی قوموں اور پچھلے لوگوں کے پاس نہیں تھی. لیکن وہ ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے جس کی سرجری ہوئی ہوئی اور اس سرجری کے بعد یعنی اس کو دفن کیا گیا ہوگا جب اس کی وفات ہوئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس چیز کی دعوت کیوں دیتے ہیں کہ قوموں کو دیکھیں، تاکہ انسان یہ سوچے کہ جس دنیا سے میں نے دل لگایا ہے یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے. اس میں اور بھی لوگ آئے تھے، مجھ سے طاقتور اور مجھ سے قوی آئے تھے، مجھ سے عقل مند اور مجھ سے ذہین آئے تھے، مجھ سے زیادہ صلاحیتوں والے آئے تھے، لیکن آخرکار وہ زمین ہی کی مٹی میں خاک ہو گئے، اللہ کے پاس واپس لوٹ گئے. اور پھر یہ بات غور کیجیے گا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں اس غور و فکر کے لیے، ان مشاہداتی ٹرپس کے لیے کتنا رکھا جاتا ہے، اور کیا ہم خود اس چیز کو انکریج کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھنے اور اس کے بعد غور کرنے کے ذریعے کو ایک بہت اہم چیز قرار دیتے ہیں. تو ہم کیا اس بات کو استعمال کر پاتے ہیں؟ پھر آیت نمبر 17 جو ہے بہت ہی خوبصورت آیت تھی. وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر کوئی ضرر چھو جائے انسان کو تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس ضرر کو دور کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے، اس کو مجھے اور آپ کو یاد کر لینا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یعنی اس دعا کا اتنی خوبصورت یہ دعا ہے. اصل دعا پڑھنا اور اس آیت کو پڑھنا، اس کے پیچھے جو مقصد ہے نا، وہ میرے اور آپ کے دل میں اس بات کو بٹھا لینا ہے. اس بات کو جیسے کہتے ہیں نا جسم کا حصہ بنانا، دل کا حصہ بنا لینا ہے، اپنے ایمان کا حصہ بنا لینا ہے کہ اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ چھیننا چاہے تو کوئی واپس نہیں دلا سکتا. اللہ سب سے زیادہ زبردست اور سب سے زیادہ حکمت والے، یعنی ان کا دینا بھی حکمت کے ساتھ ہے اور ان کا لینا بھی حکمت کے ساتھ ہے. اگر میں اور آپ اس بات پہ یقین کر لیں تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں. ہم بعض دفعہ چیزوں کے پیچھے اپنی جان گھلائے جا رہے ہوتے ہیں، کھپائے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس لمحے ہمارے لیے کام بہت آسان ہو جائے، ہم اپنا کام کر لیں اور باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اپنے ذہنوں کو جو ہمارے اوپر ایک پریشانیوں اور فکروں اور تفکر کا بوجھ ہے وہ ہمارے دماغوں سے ہلکا ہو جائے، اگر مجھے اور آپ کو اس بات پر یقین آ جائے. پھر ہمارے پاس یہاں پر اس کے بعد جو ہے یعنی یہاں سے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر اس کے بعد ہم جو ہیں وہ رکوع نمبر 9 اور 10 کا مطالعہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس شخص سے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کیا وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے مشرک شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، پھر وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے. یہ جھوٹا بیان دیں گے ہمارے آغا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گڑیں گے. ہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے آپ کی بات سنتے ہیں، مگر حال یہ کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے. ان کے کانوں میں گرانی ہے جس کی وجہ سے کچھ نہیں سنتے. خواہ وہ نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کے نہ دیں گے. حد یہ کہ جب وہ آپ کے پاس آ کے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کیا وہ ساری بات سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں. وہ اس امر حق کو قبول کرنے میں لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے تمہارا کچھ بگاڑ سکیں گے، حالانکہ دراصل خود اپنی تباہی کا سامان کر رہی ہیں.
مگر انہیں اس کا شعور نہیں. کاش تم اس وقت انہیں دیکھو جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. درختر یہ بات محض اس وجہ سے کہیں گے کہ اس حقیقت پہ انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا اور اس وقت بے نقاب ان کے سامنے آ چکی ہے. ورنہ اگر انہیں سابقہ زندگی کی طرف بھیجا جائے تو پھر یہ وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا. یہ تو ہیں ہی جھوٹے. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. کاش وہ منظر جب تم دیکھ سکو، یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اس کا رب، ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں یہ حقیقت ہے. اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اس انکار حقیقت کی پاداش چکھو. پیاری بہنوں، یہاں پر رکو نمبر 10 کے اندر بھی ہم آیت نمبر 37 کو دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں ہوتی؟ کہو اللہ کی نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور تاریکیوں میں پڑے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پہ لگا دیتا ہے. رکو نمبر 9 اور 10 میں ہمارے پاس آیت 21 تا 41 ہے، اور موضوعات جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ حسرتیں ہیں. یعنی قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے تو ان کے دل میں کیا کیا حسرتیں جنم لیں گی. یہ ایسی ہے نا جیسے آپ کبھی کسی جگہ سے کوئی گروسری کر کے آئے، کہیں سے شاپنگ کر کے آئے اور کوئی دوست بتاتی ہے کہ اچھا تم اس جگہ نہیں گئی، وہاں اس طرف اس سیکشن میں تو وہ چیز بھی مل رہی، تو انسان سوچتا ہے اللہ کاش کسی طرح وقت ملتا اور ہم وہاں سے بھی ہو کے آ جاتے. دنیا میں تو لوٹنا اور واپس جانا ممکن ہے، لیکن قیامت وہ جگہ ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جب کھڑے ہوں گے تو کس طرح کہیں گے ہائے ہماری تباہی کہ کاش ہم لوٹائے جائیں. یہ کیسی حسرتیں ہیں نا، کتنی اداسی ہے اس حسرت کے اندر. آج میرے اور آپ کے پاس اس وقت کی تیاری، اس جواب دہی کی تیاری کا وقت ہے جو ایک لمحہ بھی میرے پاس ہے، اور یہی لمحہ سب سے قیمتی ہے. اس کو استعمال کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم آپ کے پاس پہنچیں تو اس حالت میں کہ ہم اپنا بہترین عمل کر رہے ہوں، بہترین عمل کو لے کے آپ کے پاس آئیں اور آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم آپ سے راضی ہوں. ایسی حالت میں ہم آپ کے پاس لوٹیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ پیغام بار بار دیں گے سورہ انعام میں کہ ہماری تیاری کیسی ہے. میں اور آپ کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں تیاریاں خوب زور و شور سے جاری ہوتی ہیں، شادیاں کرتے ہیں تو بھی جاری ہوتی ہیں، اور بھی کوئی کام مہمان آ رہا ہو تو بھی تیاریاں ہوتی ہیں. لیکن ایک تیاری جو سب سے بڑا سوال ہے اس کی کتنی کرتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. پھر اسی طرح دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 31 میں 31 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ انسان منہ سے ہی کہہ رہا ہوتا ہے، عمل سے بھی جھٹلایا جا رہا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے میں اللہ کی بات مان لوں گی، لیکن ذرا یہ والا ایونٹ ہو جائے. میں اللہ کی بات مان لوں گی ذرا میرے بچے بڑے ہو جائیں. میں اللہ کی بات مان لوں گی ذرا میرے جو ہے وہ بچوں کی شادی ہو جائے. یا میں بات مان لوں گی میرا فلاں کام ہو جائے. ٹالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپسی کا وقت آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد عمل کی گنجائش نہیں بچتی. تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہاں جانے کے بعد جو حسرتیں ہوں گی اس سے بہتر ہے یوم عمل آج ہے، آج ہم کام کر لیں. پھر آیت نمبر 32 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کھیل اور تماشے میں ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے کرکٹ کا میچ آ رہا ہوتا ہے اور ساری قوم غافل پڑی ہوتی ہے. اور نوٹ بھی کیجیے گا کہ جب اس طرح کے ٹورنامنٹ منعقد ہو رہے ہوتے ہیں اور ایسے کچھ کھیل تماشے ہوتے ہیں، اس وقت مسلم دنیا میں ہی کہیں شدید مظالم ڈھائے جا رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو خبر نہیں ہوتی. کھیل اور تماشوں کے اندر ایسی لذت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ ٹیمپرری ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں، فانی ہیں. اور کھیل اور تماشوں میں یعنی آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی چیز میں آپ اتنی محو ہو گئیں، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی ایسا شو آ رہا ہے، کوئی ایسا میچ ہے جسے دیکھا جا رہا ہے کہ کھانا چولہے پہ چڑھایا تھا بھول گئی. ایسا ہوتا ہے نا، انسان کے ذہن سے ریئلٹی نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی اٹریکٹ کرنے والی ہے، ایسے ہی کھینچ لینے والی ہے، اور اس کی ہار اور جیت اور اس میں پانا اور کھونا اتنا امپورٹنٹ لگ رہا ہوتا ہے جیسے بچوں کے لیے کھیل کی ہار اور جیت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بچے کھیل میں جیت جاتے ہیں تو خوشی سے چیخ رہے ہوتے ہیں، اور ہار جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، جبکہ وہ تو کھیل ہی ہے. میں اور آپ بھی اس دنیا کے
کھونے اور پانے اور ملنے اور سب چیزوں پہ ایسے آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں جیسے دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس طرف پکارتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 37 اور 38 کے اندر بہت سے سوالات لوگ کرتے ہیں، اور آج بھی یعنی ملحدین موجود ہیں، وہ اس طرح کے سوال کھڑے کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی نشانی تو لائیے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے۔ نشانیاں تو ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پرندوں کا بھی خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ پرندے انتہائی کمزور سی، کبھی آپ اپنے ہاتھ میں چڑیا کو پکڑاؤ، چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، دھک دھک اس کا دل کر رہا ہوتا ہے، ننھا سا جسم ہوتا ہے، پر ٹوٹ جائے تو اڑ نہیں سکتی، وہ اس بات سے قاصر ہو جاتی ہے۔ تو یہ پرندوں کا پورا نظام، اور اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سے پرندے کس طرح میلوں کا سفر کرتے ہیں اور اس منزل پہ جاتے ہیں جہاں ایک یعنی آپ دیکھیں جو برڈ مائگریشن ہے اس کے بارے میں پڑھیے گا بھی کہ کس طرح چڑیاں ایک ملک سے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی طرف جاتی ہیں، اور حیرت کی بات ہوتی ہے اسی مقام پہ جاتی ہیں جہاں ان کے والدین گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ چڑیا کے جو ہے وہ چڑیا کے جو ہے آئز میں بھی کچھ ایسے جو ہے جس طرح کمپاس ہمارے پاس ہوتا ہے، ٹریولرس کے پاس ہوتا ہے، چڑیا کی آنکھوں میں کچھ ایسے جو ہے وہ کچھ وہ ہیں، کہنا چاہیے کلسٹرز ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ڈائریکشن صحیح چوز کر لیتی ہے۔ اس کے برین میں بھی کوئی چیز ہے، اس کی چونچ میں بھی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ آیا تھا کہ بعض چڑیاں ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی چونچ کے اندر کھانے کو پرزرو کر لیتی ہیں، یعنی وہ اپنی چونچ کا ٹیمپریچر اکارڈنگ ٹو فوڈ ٹیمپریچر کر لیتی ہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو، اور اس کے بعد وہ لمبا سفر کرتی ہیں اور کھانا اپنی اولاد تک پہنچا دیتی ہیں۔ مجھ سے اور آپ سے اور ہر آیات کی اللہ کی نشانیوں کے سوال کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں تو تمہارے پاس بکھری ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کون ہے، وہ گونگا ہے کہ وہ اقرار نہیں کرتا، اس کو ماننا جو ہے وہ بھاری ہو گیا ہے۔ بیٹے یہ سو گئی ہے، اس کو گود میں رہنے میں۔ یہ جو ہے وہ اور پھر یعنی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں پہ کہی ہیں کہ جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، در حقیقت وہ گنگے بھی ہیں کہ انہیں اپنے رب کی پکار نہیں سنائی دیتی، رب انہیں فلاح اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہے اور وہ اس پکار کو نہیں سنتے، اور وہ گنگے بھی ہیں کہ وہ زبان سے اقرار نہیں کر پاتے۔ تو بس مجھے اور آپ کو اپنا اپنا عمل بھی دیکھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس یہاں رکوع 11 اور 12 آ جاتے ہیں۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، ان قوموں کو مصائب اور علام میں مبتلا کیا تاکہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، بس جب تم اپنے رب کی طرف سے ان پہ سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں دی گئی تھی بلا دیا، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے، اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے؟ یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے۔ دیکھو کس طرح بار بار نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر کس طرح یہ ان سے نظر چراتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ کی طرف سے اچانک یہ اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے، کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں وہ تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں، اپنے طرز عمل سے کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، کسی رنج اور غم کا موقع نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ غیب کا علم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھیں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی علم کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کیجیے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں۔ اچھا میں ابھی دیتی ہوں آپ کو۔ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں کہ اس کے سوا وہاں کوئی ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کہ وہ خدا ترسی کی روش اختیار کریں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور اسے خوشنودی کی طلب میں لگے ہوتے ہیں، انہیں اپنے آپ سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں کسی چیز کا بار نہیں اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ پیاری بہنوں یہاں ہمارے پاس جو رکوع ہیں ان کے اندر آیات ہم دیکھتے ہیں کہ 42 سے 60 تک تقریباً تھی، اس کا مطالعہ آپ گھر میں بھی انشاءاللہ ضرور کیجیے گا۔ موضوعات جو ہمارے پاس ہیں
وہ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ قوموں پہ اللہ تعالیٰ سختی رکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جڑ جائیں اور اللہ کی طرف جو ہے وہ گڑ گڑانے لگیں۔ آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر یہ آئے گا۔ اس کے علاوہ یہ چیز بھی ہم دیکھیں گے ان رکوع میں کہ نعمتوں کی کثرت بھی آزمائش ہوتی ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے ساتھ جڑنے اور جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آیت 42 اور 43 ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نافرمان قوموں کو سختی سے گھیرا، کیوں؟ تاکہ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ جو ہیں عاجزی اختیار کریں، رجوع کریں، اللہ کی طرف جھک جائیں، اور جھکنے اور رونے اور گڑ گڑانے سے ان کے دل نرم ہو جائیں، اور نرم دل جو ہے وہ پھر ایمان کو قبول کر لے گا۔ پیاری بہنوں، میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب زندگی میں سختیاں آتی ہیں تو کیا وہ ہمارے مزاج کو بھی سخت بنا دیتی ہیں؟ یعنی ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم پہ تو اتنی ساری چیزیں، اتنے مشکل معاملات ہوئے کہ ہم تو مزاجن ہی سخت ہو گئے، اور ہم سے تو ہمارے تو دل میں اب کوئی نرم خیال نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سختی میں، مشکل میں انسان کو اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے دنیا، یعنی جو حالات کی سختی ہے صحابہ کے اوپر مکہ میں کس حد تک سختی رہی نا، کس طرح کا وقت تھا، اور اس سختی سے گزر کے وہ کیسے نرم دل ہوتے ہیں کہ اگر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کتا بھی اگر مرتا ہے دریا نیل کے کنارے تو بسم اللہ ادھر آئیے گرتا ہے تو وہ جو ہے آئیے میری گود میں بیٹھ جائیے، وہ مرتا ہے تو اس کا سوال مجھ سے قیامت کے دن ہوگا۔ اور یہ چیز یعنی مجھے اور آپ کو اپنا اس چیز کا جائزہ لینا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز رکھی کہ جب کسی قوم کے اوپر سختی آئی اور اس نے اللہ کی عاجزی اختیار نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اب دوسرا کام کیا، اس کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، اور نعمتوں کے دروازے کھول دیے اور نعمتوں کی کثرت کر دی۔ کیوں؟ کہ شاید ایسا ہو کہ سختی نے تو ان کو نرم نہیں کیا، سختی نے تو ان کے دلوں کو نہیں کھولا، لیکن کیا پتہ نعمتوں کی کثرت اور نعمتوں کے زیادہ ہونے سے ان نعمتوں کو استعمال کر کے وہ رب کی طرف لوٹنے والے بن جائیں گے۔ نعمتوں کی شکر گزاری یہی ہے نا کہ جو میرے اور آپ کے پاس کوئی چیز ہو اس کو اسی طرح استعمال کیا جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اللہ کی بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کرنا نعمت کی شکر گزاری ہے۔ پھر آپ اور میں یہ بات سوچیں کہ میرے اور آپ کے پاس کتنی نعمتیں، آج ذرا لسٹ بنائیں، اب سے کیا صرف گزشتہ ایک سال میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے پاس رہیں، ان کی شکر گزاری کا حق ویسے کہ میں دل سے بھی اس کو نعمت سمجھوں اور میں زبان سے بھی اس کا شکر ادا کروں اور اس کا میں استعمال بھی اس لیے کروں کہ اللہ راضی ہو جائیں، تو کیا میں نے ایسا کیا تھا؟ اور پھر میں یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ سختی بھی اس لیے لائے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ نعمتوں کو بھی دیتے ہیں کہ شاید یہ قوم اللہ کی طرف لوٹ جائے، اور نہیں اگر وہ لوٹتی تو اللہ ان پہ سخت عذاب بھیجتے ہیں۔ تو میں اور آپ سوچیں کہ کل اور آج ایک ہی دن میں ہم نے اللہ کو کتنی دفعہ پکارا ہے، خالص اللہ سے یکسو ہو کے کتنی دیر بات کی ہے، اور اللہ کی یاد ہم دیکھیں کتنا ہمارے دل میں موجود ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 48 کے اندر ہمارے پاس جو چیز آتی ہے دوبارہ، یعنی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والی آیت آ جاتی ہے۔ ہم نے شروع میں سوچا تھا کہ جہاں جہاں یہ آیت آئے گی وہاں پہ غور کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں، ایمان اور اصلاح، یعنی اللہ پر ایمان لے آنا اور اپنے غلط کاموں کی اصلاح اگر انسان کر لے تو پھر اس کے پاس جتنے بھی پیشی کے دن کا خوف اور سختی ہے نا وہ دل سے نکل جائے گی اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ ہوگی۔ آیت نمبر 52 بہت ہی مختلف اور خوبصورت آیت ہے۔ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ جو سرداران قریش تھے وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غلام جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی محفل میں آتے ہوئے شرم آتی ہے، تو اس لیے آپ جو ہے نا ان سے کہیں کہ ان غلاموں کو دور کر دیں تو پھر ہم ان کے پاس آئیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ میں سے کچھ نے رائے دی کہ چلیے ٹھیک ہے ایسا بھی صحیح، کچھ دن کے لیے تھوڑا سا ہم یعنی ان کی مجلس الگ کر لیتے ہیں، شاید ہی سرداران قریش جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ اگر ان کو دور کیا تو اللہ سخت ناراض ہوں گے۔ اور کس بنیاد پہ پسندیدہ ہیں؟ کہ یہ اللہ کو بالغداۃ والعشی، رات اور دن کے پہر میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ یریدون وجہ، اور یعنی وہ اس کی رضا کے لیے،
وہ جو یاد کرتے ہیں وہ کسی دنیا دکھاوے کے لیے نہیں، اپنی پاکیزگی کے اعلان کے لیے نہیں، اپنے تقوی کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ ان کا کل مقصد، ان کی کل نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اخلاص سے نیت عطا فرمائیں۔ یہاں آیت نمبر 52 کے حوالے سے میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہماری کون لوگ پسندیدہ ہیں، ہم کن سے جڑنا چاہتے ہیں۔ یہاں جو پسندیدہ اللہ کے لوگ تھے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت صہیب رومی بھی تھے، حضرت جو ہیں قباب بن ارد تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ یہ سارے صحابہ جو کہ ہم دنیا کی حیثیتوں کے لحاظ سے کمزور تھے لیکن بےحد قیمتی، اور یعنی آپ دیکھیے کہ بعد میں صحابہ پہ بھی اس آیت کا کتنا اثر ہوا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر حضرت جو سالم مولا ابو حذیفہ تھے وہ زندہ ہوتے، غلام تھے یہ، تو میں ان کو اپنے بعد خلیفہ بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عادتوں کو پسند کیا، صحابہ نے ان لوگوں کو نزدیک کیا۔ میں اور آپ بھی اس چیز کو دیکھنے والے اور فوکس کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم رکو نمبر 11، 14 اور 15 کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پہ نگران مقرر کیے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، اور قیامت کے دن تمام لوگ اپنے رب برحق کے پاس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا اور نہایت جلد حساب لینے والے ہیں۔ کہو بلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندروں میں کون خلاصی دیتا ہے؟ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہائی سے پکارتے ہو، کہتے ہو کہ اگر خدا ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت خوش شکر گزار ہیں۔ کہو کہ خدا ہی تم کو تنگی سے اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے، تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دو وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ کر دے اور ایک دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکا دے، تم پر اوپر کی طرف یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، اپنی مزہ چکا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کو کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو میں تمہارا دروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ ہماری آیات کے بارے میں بےہودہ بکواس کریں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پہ ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور پرہیزگاروں پر ان کے لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں۔ ہاں نصیحت کرو تاکہ نصیحت کرو تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ کرو۔ ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اور روز خدا کے سوا کوئی اس کا دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ چیز روئے زمین پہ بطور معاوضہ دینا چاہیں تو وہ اس سے قبول نہ ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے جائیں گے، اور ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ کہو کہ ہم خدا کے سوا کسی ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کرے اور نہ برا، جبکہ ہمیں خدا نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری مثالیں ایسی ہیں جیسے کسی کو جنات کے جنگل میں بلا دیا اور وہ حیران ہو کہ اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو راستہ دکھانے کے لیے اپنی طرف بلائیں، ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دو کہ راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم خدائے رب العالمین کے فرما بردار ہوں، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو، اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا، اور جس دن وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ حشر برپا ہو جائے گا، اور اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اسی دن اس کی بادشاہی ہوگی، اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر اور سب کا جاننے والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کی کیا معبود بناتے ہو، میں دیکھتا ہوں تم اور تمہاری قوم سری گمراہی میں ہو۔ ہم یہیں پہ کرتے ہیں بہنا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم ہو جائے گا، تو ہم یہاں پہ جو نکات دیکھتے ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ آیت نمبر 65 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ 3 طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں قوم پہ جو اللہ کی نافرمان ہوتی ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتی جس طرح کہ اللہ نے بتایا ہے، عاجزی نہیں اختیار کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر 3 طرح کے عذاب بھیجتے ہیں۔ وہ کیسے عذاب ہیں؟ اوپر سے عذاب بھیجتے ہیں، اور اس کی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پتھروں کی عذاب کی بھی مثال آئی، اور شعلے آسمان سے برسنے کی مثال آئی، اور عذاب کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کسی قوم پر ظالم حکمران ایسے آ جائیں یا ظالم نگران ہو جو اس قوم کو سانس نہ لینے دیتے ہوں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ نیچے سے عذاب آئے، جیسے سیلاب ہے، طوفان ہے، زمین میں غرق کیا جانا ہے،
اور اسی کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی شخص کے نیچے جو یعنی وہ نگران ہو اور اس کے نیچے بری رعیت ہو، نافرمان رعیت ہو، تو نہ بات ماننے والے لوگ ہوں، تو یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور تیسری شکل کیا ہے کہ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو معاویہ کی مسجد کے قریب سے گزرے تو اس میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت لمبی دعا کی، پھر ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، انہوں نے 2 مجھے عطا کی اور 1 مجھ سے روک لی۔ میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، اس نے مجھے یہ چیز عطا کر دی۔ میں نے ان سے یہ مانگا کہ وہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کریں، یہ بھی مجھے عطا کر دی گئی۔ اور میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ ان کی آپس میں جنگ نہ ہو، تو یہ بات مجھ سے روک لی گئی۔ پیاری بہنوں، میں اور آج آپ اس وقت امت مسلمہ کا حال دیکھیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے رنگ، نسل، زبان، وطن کی بنیاد پہ ایسے گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپس میں جڑنا اور ایک دوسرے کے ساتھ حق یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم سب مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو، یہاں تو ہمارے درمیان وہ تفریق اور وہ اختلاف آ گیا ہے کہ مل کے جڑنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلاف، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو یا دنیا کے حوالے سے ہو، ایسے اختلافات در حقیقت اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ اور اس کو میں اپنے گھر میں بھی دیکھوں کہ میں گھر میں ہمارے معاملات ہیں، اگر گھر میں دل پھٹے ہوئے ہیں، دل آپس میں دور ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی کوئی درست چیز نہیں ہے۔ اور اگر خاندان میں یعنی بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے، بہن بہن سے کٹی ہوئی ہے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو صلہ رحمی کا حکم ہے اس کے بجائے قطع رحمی کی جا رہی ہے، تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے، اس کی مجھے اور آپ کو اصلاح کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک خاص رویہ بتایا ہے۔ وہ کیا رویہ ہے کہ 68 میں دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر 68 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر انسان کسی ایسی محفل میں جائے، یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، کسی سورہ نساء میں آیا تھا، کسی ایسی محفل میں جائے جہاں پہ یہاں پہ فَعَارِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یعنی کسی ایسی محفل میں جائے جہاں پہ لوگ اللہ کے کلام کے اندر نکتہ چینی کر رہے ہوں، نکات نکال رہے ہوں، مذاق بنا رہے ہوں، تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جس جگہ جاتا ہے وہ اس کا رنگ لے کے اٹھتا ہے۔ آپ خوشبو کی دکان پہ جائیں گے، خوشبو لے کے ہی باہر آئیں گی، اور جو مستقل کچرے میں کام کر رہا ہو تو اس کے لباس سے بھی ویسے ہی، چمڑے کی فیکٹری میں کام کرنے والے کے پاس سے چمڑے کی اسمیل آنے لگتی ہے۔ تو جس محفل میں بیٹھتے ہیں اس کا رنگ انسان لے کے اٹھتا ہے۔ تو پھر بات ہی صرف ان محفلوں کی نہیں ہے بہنوں، آج ہمارے پاس آپ دیکھیے کوئی بھی ٹی وی شو، کوئی ایسی چیز اٹھا لیجیے، وہاں پہ بحث، اختلاف، ایک دوسرے کے ساتھ کٹ حجتی، اللہ کے دین کے ساتھ بھی اور دیگر معاملات میں بھی، یعنی انسان کا پوری توانائی صرف اسی کام میں خرچ ہو جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر اس کا یہ بھی ہوتا ہے نتیجہ، یعنی چاہے ہم ایسی محفل میں ہوں یا پھر ہم ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوں، تو جو دوسرے ہم سے متاثر ہیں یا ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ یعنی ہماری یہ فلاں رشتے دار، میری دوست، میری ساتھی یہ کام کر رہی ہے تو میں بھی کر لوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر وہی بات، جس محفل میں، جس جگہ پہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو وہاں پہ یقیناً شیطان ہی ہوگا نا، اور جہاں شیطان ہوگا وہاں پہ کیسے کوئی خیر ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس چیز کو یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ سوشل جو ہمارے پاس سوشل ایپس ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، جو بھی اس طرح کے ہیں، اس میں باقاعدہ دین کے اوپر کٹ حجتی کرنا ایسے لوگ ہیں۔ اور بعض دفعہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں صرف اصلاح کے لیے ہم وہاں جا کے کمنٹس کر رہے ہیں، لیکن وہ اصلاح بھی ممکن نہیں ہو پاتی، بس وہ ایک جنگ و جدل کا میدان گرم ہوتا ہے، تو وہاں سے ہٹ جانا بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کیا ہے کہ فَعَارِضْ عَنْهُمْ کی بات کہی ہے نا، یعنی ان سے اعراض برتیے، یہ نہیں کہا کہ قطع تعلق ہی کر لیجیے، انہیں چھوڑ دیجیے، ان سے بالکل یعنی تعلقات ختم کر لیجیے، ایسی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہی دین اعتدال کی خوبصورتی ہے۔ پھر آیت نمبر 70 ہم دیکھ لیتے ہیں، اور باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اس کے اوپر بات رکھیں گے۔ آیت نمبر 70 کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ دین کے ساتھ بہت سے لوگ مذاق کرتے ہیں، اور اس کی سب سے اچھی مثال جو ابھی کچھ ہی دنوں میں آنے والی ہے، رمضان کا مہینہ آئے گا اور ساتھ ہی رمضان ٹرانسمیشن شروع ہو جائیں، اللہ کے دین کے ساتھ ایسا مذاق کہ رمضان کی وہ محترم مبارک ساعتیں جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، وہ پوری قوم کو ذرا ذرا سی چیز فائدے اور ایک کسی موٹر بائک اور کسی لاٹری اور کسی ایسی انعامات کے چکر میں پورے قوم کو پاگل بنایا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں یعنی ایسی ایسی چیزیں کہ انسان کہتے ہوئے بھی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ دین نہیں ہے، وہ رمضان کی دکان ہے، رمضان میں دکان لگائی جا رہی ہے، لوگوں کے ایمان کو بیچا جا رہا ہے، اور شیطان کی دعوت ہو رہی ہے، اور اس میں اگر میں اور آپ اس ٹرانسمیشن کو دیکھنے والے
یہ سمجھ کے ہی کہ ہاں برائیوں کو جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں، لیکن اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ نے اس کے اوپر بہت سخت گرفت کی ہے۔ جو دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کی کیا سزا کی ہے کہ نہ کوئی ان کا مددگار اور سفارشی ہوگا، نہ کوئی فدیہ ان سے قبول کیا جائے گا، چاہے زمین بھر ہو، اور کھولتے ہوئے گرم پانی کا مشروب ہوگا اور عذاب علیم ہوگا۔ اللہ نے ان سے کہا تھا اعراض کریے ایسی مجلسوں سے، ان سے جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا ہے، جنہوں نے دین کو تماشا بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہتے ہیں، ان سے کنارہ کشی کر لیجیے، ان سے دور ہو جائیے، ان سے ہٹ جائیے۔ تو میں اور آپ بھی یعنی ان کی ریٹنگ بڑھانے والے لوگوں میں نہ ہوں۔ اور دوسری چیز اللہ نے کہا کہ ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے، شاید کی نصیحت کو قبول کر لیں۔ تو نصیحت کرنے کے لیے پہلے تو یہی بات ہے نا کہ میں اور آپ جو ہیں وہ علم کو حاصل کرنے والے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ بازار گئے تھے اور دیکھا تھا لوگ خرید و فروخت میں جو ہے وہ مصروف ہے، تو کہا تھا تم لوگ یہاں ہو، وہاں مسجد میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے، اور لوگ دوڑے دوڑے گئے کہ شاید کوئی چیز مل جائے، کوئی تلوار، کوئی کچھ ذہن میں ہوگا۔ دیکھا تو وہاں پہ جو ہے علم کی محفلیں تھیں، تو لوگ بہت حیران بھی ہوئے اور پوچھا جا کے حضرت ابو ہریرہ سے کہ ہمیں تو وہاں کچھ نہیں ملا، تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ علم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ ہے۔ علم عمل کی تبدیلی کے لیے بہت ضروری ہے۔ علم وہ جو کہ کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ مبنی ہو، علم وہ جو میرے اور آپ کے اندر عاجزی پیدا کر دے، ہمیں رب کے حضور جھکنے والا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس علم نافع کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے حکمت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا اور اللہ کی کتاب سے جڑنا آسان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ موجود تمام بہنوں کی زندگیوں میں اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں اتار دیں۔ اللہ تعالیٰ جن بہنوں کے بھی جو مسائل ہیں ان کو اپنی رحمت سے حل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہم سب کے حامی و وکیل ہو جائیں، اور اس تمام کوششوں میں جن بہنوں کی پس پردہ محنتیں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دیں، ان کی ایک ایک لمحے کی یہاں بیٹھنا، یہاں کام کرنا، ہر چیز کو اپنی بارگاہ میں بہترین طریقے سے قبول کریں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل ہم آگے سے اس کا سلسلہ کرام شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ کفارہ مجلس پڑھ لیتے ہیں بہنوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ آپ پاک ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم آپ ہی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔